بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج کچھ اہم موضوعات ہیں جن کے اوپر بات ہوگی، اور اس میں سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد پاکستان کی جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ پوسٹ 9 مئی یا 9 مئی کے بعد کا جو منظرنامہ ہے وہ اس سے پہلے سے یکسر مختلف ہے۔ کیا یہ مختلف رہے گا؟ اس میں ایک ٹوٹ پھوٹ ایک سیاسی جماعت کی جو کہ پچھلے انتخابات کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، اس میں ٹوٹ پھوٹ، اس کا ملبہ جو ہے اب اس کو سنبھالنے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کچھ جماعتوں کے پاس جا رہا ہے، کچھ جماعتیں ان کو لے رہی ہیں، کچھ نہیں لے رہی ہیں جو تحریک انصاف سے منسلک لوگ تھے۔ تو ایک تحریک انصاف بحیثیت جماعت جو ہے اس کا خاتمہ ممکن ہے، اور اگر ہے تو یہ خلا ایک پاکستان کی سیاست میں کون کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ خلا پر ہو، اور پوسٹ 9 مئی جو ہے وہ چیزیں کیا رخ اختیار کر سکتی ہیں، یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا، کیونکہ اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور طرح سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ مختلف گروپس جو ہیں وہ اس وقت تشکیل پا رہے ہیں۔ مثلا جہانگیر ترین صاحب اپنی جگہ پہ سرگرم ہیں، اور ہاشم ڈوگر صاحب نے اب ڈیموکریٹس کے نام سے یا جمہوری پارٹی کے نام سے انہوں نے ایک پارٹی کی بنیاد رکھنے کا اعلان کیا ہے، جس میں مراد راز صاحب بھی ہیں۔ خیبر پختونخوا کا جو تحریک انصاف کا چیپٹر ہے وہ اس کے حوالے سے بھی خبریں مختلف آ رہی ہیں، لیکن اہم سوال وہی ہے کہ کیا ہوگا یہ اس پوری سیاسی جماعت کا، اور باقی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کیا سوالات ہوں گے یا نہیں۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے۔ اس بیان کو جس طرح سے لیا جا رہا ہے یا جو بھی ہے، لیکن سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ معیشت جو ہے اس کو انہوں نے انتخابات کے ساتھ جوڑا ہے کہ معیشت ٹھیک ہوگی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات اس پہ بھی کی جا سکتی ہے۔ تو کیا انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے کہ نہیں؟ میں سنوائے دیتی ہوں آپ کو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب یہ سوال ہوا تاکہ کوئی بھام نہ رہے تو انہوں نے کیا جواب دیا، اور وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے کہا بھی کہ میں پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پہ یہ بات کروں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا۔ جب آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کریں گے اور کمانڈر کے گھر پہ جائیں گے، قلعہ بالا حصار پہ جائیں گے، تو پھر آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا۔ وہ بھی ایک ایکٹ ہے، اور اس کا بھی قانون میں ایک حیثیت ہے، ایسا نہیں ہے، اور پھر اس کے خلاف اپیل بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پابندی ہو جانی چاہیے تو خاص کم جہاں پاک۔ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ اس ملک کی صورتحال کو ہم کیا نئے ہنگاموں کے اور نئے پریکٹسز کے بھیڑ چڑھا دیں، یا یہ کہ کچھ ملک کو اپنے حالات میں کھڑا کر کے چلائیں۔ میں نے یہی کہا کہ اس پر مشاورت ہو سکتی ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے، جو ملک کے لیے مفید ہوگا۔ نئے ہنگامے کی بھینٹ چڑھا دیں یا کہ پہلے ملک کو کھڑا کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے انتخابات اگر ہوتے ہیں تو اس کے بعد کون تسلیم کرے گا، کون تسلیم نہیں کرے گا، یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کی طرف نشاندہی مولانا نے کی ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انتخابات تک جو حالات ہیں اگر وہ ٹھیک ہوئے، مناسب ہوئے تو انتخابات وقت پر ہوں گے؟ ادروائز معیشت جو ہے وہ پہلا ایجنڈا بن سکتی ہے۔ کیا نگران سیٹ اپ بنے گا؟ نگران سیٹ اپ کتنا چلے گا؟ کون چلائے گا؟ کیا بنائے گا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اس کے اوپر یاسمین راشد صاحبہ کی بریت ہوئی ہے، اور یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں ان کی بریت ہوئی ہے 9 مئی کے واقعات کے اندر۔ جو اس کے اوپر جو رپورٹ ہوا ہے، اور خاص کر کے بی بی سی اردو نے بڑی ایک کمپریہنسو رپورٹ اس پہ کی، ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس ذرائع جو ہیں انہوں نے 9 مئی کے درج مقدمے میں یاسمین راشد کو نامزد ہی نہیں کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناقص تفتیش جو تھی، یعنی کسی دوسرے ملزم کی جو بیان تھا شریک ملزم کا، اس کی بنیاد کے اوپر ان کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا، تو گواہی کی بنیاد پر۔ تو کیا یہ استغاثہ کی کمزوری ہے جس کی بنیاد پہ یہ بریت ہوئی ہے، یا اس کو کہیں آگے جا کے کہیں آرمی ایکٹ کے تحت نہ اس کو بدلا جائے؟ اس کے اوپر بھی بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ سرگرم ہیں، اور اس حوالے سے بہت
بہت اہم اطلاعات ہیں. آج انور اقبال صاحب کی ڈان اخبار میں بڑی کمپریہنسو سٹوری ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکام کو ویزا نہ دینے پر پابندی لگائے جانے کا, یعنی پاکستانی حکام کی پابندی اور ویزا نہ دینے کے اوپر جو ہے وہ اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور قرارداد کے لیے تقریباً 70 سے زائد امریکی کانگریس کے جو اراکین ہیں انہوں نے پٹیشن سائن کر دی ہے اور اب وزارت خارجہ کو جو بھجوا دی گئی ہے. یہ بھی انہوں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ اس بنیاد کے اوپر پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھ سکتا ہے. اس کے کیا امکانات ہیں, ان سارے موضوعات پہ ہم نے بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. اس وقت تو یہ آزاد سیاستدان ہیں, سینئر سیاستدان مگر آزاد. بہت بہت شکریہ. ہمیں شاہد خاقان عباس صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان تھوڑی دیر میں وہ بھی جوائن کریں گے, ان سے بھی ہم بات کریں گے. پہلے آپ سے ہی ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ اس وقت جو صورتحال بنی ہے اور خاص کر کے پہلے تو جو ٹوٹ پھوٹ ہے تحریک انصاف کی, اور وہ کہا جا رہا ہے کہ اب سب ملبہ سمیٹنے کے اس میں ہے, لیکن کیا سمٹ پائے گا آپ کے خیال میں یا نہیں؟ شکریہ اسما بہن, آپ نے بہت اچھا ابتدائیہ دیا. اس میں آپ نے پوری اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس کے مختلف زاویوں کا احاطہ کیا. بہت سی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں. ظاہری بات ہے 9 مئی کے جو انسیڈنٹس تھے وہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ تھے. ان انسیڈنٹس کے بعد پورے ملک میں یہ بات محسوس کی گئی کہ جو وینڈلزم ہوا, جو آسن ہوا, سیاسی احتجاج, تو ظاہری بات ہے آئین گارنٹی کرتا ہے ہر جماعت کا, ہر شہری کا ایک حق ہے, لیکن اس کو ایکسرسائز کرنے میں پی ٹی آئی نے تمام حدود و قیود جو تھیں وہ کراس کر لی. اور اس کے بعد پھر جو ریئیکشن آیا, اس ریئیکشن کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست بالکل ہی بدل کر رہ گئی. 9 مئی سے پہلے عمران خان صاحب مقبول لیڈر تھے پاکستان کے, اور ان کی جماعت کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ الیکشنز کے اندر ان کو ہرانا, ایک الیکٹورل ڈیفیٹ دینا, وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوگا. لیکن 9 مئی کے بعد کے جو حالات ہیں ان کی پوری الیکٹرل مشینری جو ہے, جو سیاسی جماعتیں جن کی بلبوتے پر کھڑی ہوتی ہیں, الیکشن لڑتی ہیں, وہ پریس کانفرنسز کر کے اپنی جان چھڑا کے پتلی گلی سے نکل رہے ہیں. تو اب آنے والے الیکشنز میں ایک چیز جو میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کہ کیا یہ محض اس بات کے اوپر ہے کہ جماعت پہ دباؤ ہے, یا جماعت جیسے بنائی گئی تھی اسی طرح سے وہ ریورس گیئر میں چلی گئی ہے؟ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو جماعت جس طریقے سے بنائی گئی وہ کوئی ساؤنڈ آئیڈیالوجیکل فوٹنگز تو تھی نہیں. 2018 کا الیکشن اور 2013 کے بعد سے لے کے جو 18 تک کا جو پیریڈ تھا اس میں ہم نے لوگوں کو پی ٹی آئی کی لانڈری کے اندر صاف شفاف ہوتے دیکھا. بہت سے لوگ جن کے اوپر الزامات تھے ان کو مختلف اداروں کی جانب سے کلین چٹس دی گئیں. ان کو ایک جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ نج کیا گیا پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کے لیے. بڑے اتحاد بنے, جنوبی پنجاب محاذ ایک اتحاد تھا جس کو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ لگایا گیا. تو یہ ساری چیزیں تو ریکارڈ کا حصہ ہیں. اور ساؤنڈ آئیڈیالوجیکل فوٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ ایک سیٹی یا ایک اشارے کے اوپر جنہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی, وہی سیٹی جب دوبارہ بجی تو وہ واپس چل نکلے. لیکن اس ساری صورتحال میں ابھی آپ جو ابتدائیہ دے رہی تھیں, آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی جو اسٹیٹمنٹ سنائی, اسما بہن میرا یہ خیال ہے, میرے ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہے, تھوڑی سی انفارمیشن بھی ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی بھرپور کوشش ہے کہ اس اسمبلی کو 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے. پی ڈی ایم کی یا صرف مولانا فضل الرحمان؟ پی ڈی ایم, اچھا, پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہے, پی ایم ایل این اور شامل نہیں ہے. 2 بڑی جماعتیں جو پی ڈی ایم کی, پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کی خواہش ہے اور یہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. انہوں نے یہ گفتگو کا آغاز بھی کیا ہے, اور کچھ سیاسی جماعتوں سے جو پی ڈی ایم میں نہیں ہے جب انہوں نے رابطہ کیا تو وہ جماعتیں بھی حیران ہوئیں, اور ابھی تک انہوں نے اس کے اوپر اپنا فیصلہ نہیں کیا. لیکن میری اطلاعات کے مطابق, جس میں آپ کی سابقہ جماعت یعنی پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, جی سب جماعتوں کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا. تو اب نہیں, آپ کی اطلاع درست ہے. تو یہ اب ایک کوشش کی جا رہی ہے, اور ان حالات میں بھی یہ کوشش کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی بہت پہنچا ہے. عمران خان صاحب کی جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. قبولیت اس وقت, مستقبل کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے, لیکن ابھی تک ایسا لگ رہا ہے. تو ان حالات میں بھی ووٹر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک اس نے اپنی
جو پوزیشن ہے وہ نہیں چینج کی. اور اگر حکومت یہ قدم اٹھاتی ہے تو یہ ایک ان پاپولر فیصلہ ہوگا, ایک ان پاپولر حکومت کی جانب سے ایک مزید ان پاپولر فیصلہ ہوگا جس کو عوام پسند نہیں کرے. لیکن اتنے غیر معمولی حالات ہیں تو اس میں خاص کر کے معیشت کے, تو اس میں غیر معمولی واقعات تو ہو سکتے ہیں. غیر معمولی بہت سی چیزیں پہلے نہیں ہوئی تھی اب ہوئی ہیں. جی, تو یہ ایکسٹینشن آف اسمبلی بھی پہلی دفعہ اگر ہو امکان موجود ہے اس بات, لیکن اٹس نان دا لیس اٹس ناٹ سم تھنگ آئیڈیل. اور پھر جو غیر معمولی حالات جو معیشت کے ہیں وہ خود پیدا کیے گئے ہیں, اپنی نااہلی کی وجہ سے پیدا کیے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مفتاح صاحب کو اس وقت سے پہلے نہ جانے دیا جاتا اور جس طریقے سے وہ معیشت کو چلا رہے تھے, آئی ایم ایف کے ساتھ چیزیں اسموتھلی چل رہی تھی, تو آج ہم اس مقام پہ نہ کھڑے ہوتے. بالکل ایسے یہ وعدے وعید کیے گئے کہ جی ڈالر جو ہے وہ 180 پہ آ جائے گا, پیٹرول سستا ہو جائے گا, اور جب یہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ حالات تو بالکل ہی مختلف ہیں. اچھا, اب آپ تو چونکہ آزاد سیاستدان ہیں, تو ایک غیر آزاد سیاستدان یعنی حکومت کا حصہ اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباس صاحب بھی اب تشریف لا چکے ہیں. آپ سر, ایک تو کبھی ہوا نہیں کہ آپ اتنی دیر سے آئے ہوں, لیکن بہرحال ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. یہ مجھے بتائیے سر کہ اب ہوگا کیا؟ ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ پوسٹ 9 مئی جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں ابھی ایک پکچر جو ہے وہ مصطفیٰ بھائی نے بھی پیش کی ہے کہ پاکستان کے معروضی حالات کیا ہیں, ایکسٹینشن ہو سکتی ہے اسمبلی کی کہ نہیں. کیوں پی ڈی ایم چاہتی ہے؟ کیونکہ آپ تو خود پی ڈی ایم کے جو ہے وہ اس وقت سرکردہ رہنما ہے, فیصلہ ساز رہنما ہے. پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے, یہ آپ سب یہ غلط بیانی فرماتے ہیں. نہیں, مگر مولانا کا جو بیان ہے وہ تو پی ڈی ایم ایک حصہ ہے اس حکومت کا. یہ ایک اپوزیشن کا الائنس تھا جو عدم اعتماد کے بعد حکومت میں ہے, اور بہت سی جماعتیں شامل ہیں اس کولیشن گورنمنٹ میں. اس میں ایک پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی ہیں. دوسری جو بات ہے جی, آپ نے مئی 9 کی بات کی ہے. مئی 9 کا جو واقعہ ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں. آپ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے لوگوں کو, یہ کرمنل ایکٹ ہے, اس بات کو سمجھیں. اگر آپ پروسیکیوشن کریں گے اس کے اثرات غلط آئیں گے, اور اگر آپ پروسیکیوٹ نہیں کر پائیں گے اس سے بھی زیادہ برے اثرات آئیں گے. آپ ایویڈنس اکٹھا کریں. کچھ لوگ گرفتار ہوئے اور آج کل سارا ایویڈنس موجود ہے, وہاں ویڈیو ریکارڈنگ ہر چیز ہے. قانون شہادت کتنا اس کو الاؤ کرتا ہے, ایڈمیسیبل ایویڈنس اور ایویڈنس میں بڑا فرق ہوتا ہے. میرا بڑا وسیع تجربہ عدالتوں کا ظاہر ہے جی, اس لیے اب آپ ایکسپرٹ ہو چکے ہیں اس پہ. لیکن سر یہ آرمی ایکٹ کے تحت آپ کریں گے تو سویلین, دیکھیں جو سویلین لوگ ہیں ان کو کیسے آپ آرمی ایکٹ کے تحت کریں گے؟ وہ دیکھیں, وہ تو بات کی بات ہے نا. آپ ابھی ایویڈنس اکٹھا کریں, ان کو آپ نے گرفتار کیا ہے جن لوگوں کو, ان کو آپ پروسیکیوٹ کریں. ایویڈنس آپ کے پاس ہے, کیسز بنائیں, پروسیکیوٹ کریں. آپ نے دیکھا یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا جو کیس تھا جن کو بریت ہوئی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے, استغاثہ کا آپ دیکھیں نا اس میں کیا اس میں کردار ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا نام ہی ایف آئی آر میں درج نہیں. جب آپ اس قسم کے کام کریں گے کہ پروسیکیوشن آپ کو آتی نہیں ہے, پھر کام نہیں بنے گا. انگلینڈ کی مثال آپ کے سامنے ہے, میرے خیال ہے 2013 تھا یا 11 تھا, کوئی ایسا. دن رات عدالتیں بیٹھی, انہوں نے ایویڈنس اکٹھا کیا, دن رات عدالتیں بیٹھیں, 3 سیشنز, 18 گھنٹے عدالتیں چلی, اور انہوں نے ہزاروں کیس نپٹائے اور سزا دی. لیکن یہاں پر اگر ایسا ہوگا تو ابھی آپ امریکہ میں دیکھیں نا کہ انسانی حقوق اور جمہوریت کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اس کی بنیاد پہ امریکہ کی کانگریس کے سامنے پٹیشن ہے, قرارداد کا مطالبہ ہے, اور پاکستان کو اب سنجیدگی سے اس کو لینا پڑ. دیکھیں ہمارے ملک میں کرمنل ایکٹ ہوگا, آپ پروسیکیوٹ کریں گے, کسی کو حق حاصل نہیں ہے. لیکن جب پروسیکیوشن کا ایلیمنٹ اس میں شامل ہونے کی نظر آئے گا, پرسیپشن ہوگی, پھر یہ خرابیاں پیدا ہوتی. پھر انسانی حقوق کے معاملات, مفتاح صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, انسانی حقوق کے معاملات, یہ سب باتیں آ جاتی ہیں جو کہ درست ہوتی ہیں. وہ لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں, پروسیکیوشن سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, یہ آپ کا حق ہے. ایک بہت انپریسیڈنٹڈ کرمنل ایکٹ آپ کے ملک میں ہوا ہے, آپ پروسیکیوٹ کریں. اگر آپ کی پروسیکیوشن ویک ہوگی, پھر ایسے لوگوں کو کل بھی یہ شے ملے گی, اور کل سر آپ بات کر رہے ہیں وہ انوائرمنٹ جہاں پہ واقعی چیزوں کو دیکھا جائے. لیکن اس وقت جو پاکستان کی عدالتوں میں ہو رہا ہے, یعنی ابھی شہریار آفریدی صاحب کی جو حراست ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا, جبکہ ویڈیو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ GHQ کی طرف چلیں. اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر انصاف ہوگا؟ دیکھیں یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے. عدالتیں کس وجہ سے فیصلے کرتے مجھے وہ سمجھ نہیں ہے, لیکن کوئی عدالت بھی آپ کو پروسیکیوشن سے نہیں روک سکتی. اب ایویڈنس اکٹھا کریں, اس آدمی کو ٹرائل پہ نہیں کریں. شہریار آفریدی صاحب اس اسمبلی کے ممبر رہے ہیں,
اگر انہوں نے کوئی ایسا کرمنل ایکٹ کیا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کی چوائس نہیں ہے کہ ان کو پروسیکیوٹ کریں، اور ان کا کام ہے کہ عدالت میں پیش ہوں، پیش نہیں ہوں گے گرفتار ہو جائیں گے۔ آپ کا اس کے اوپر کیا ویو ہے؟ دیکھیں اسما بہن، جو دو چیزیں، ایک تو ڈاکٹر صاحبہ کا جو کیس ہے، ایک تو شاہد بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن اس میں فرق ہونا چاہیے، لیکن جو پروسیکیوشن کی جو ذمہ داریاں ہیں، اب اس میں ڈاکٹر صاحبہ کا جو کیس ہے اس میں پولیس کی سراسر مجھے نااہلی نظر آتی ہے۔ تھوڑا سا وکالت کا بیک گراؤنڈ ہے، میں کرمنل لاء کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ایف آئی آر کے اندر نام بھلے نہ ہو، لیکن آپ کو سبسیکوینٹ انویسٹیگیشن کے اندر انکلوڈ کیا جا سکتا ہے۔ کئی اندھے وارداتیں ہوتی ہیں، بلائنڈ مرڈرز ہوتے ہیں، اب ڈکیتی ہوتی ہے، اس کے اندر نہیں پتا ہوتا، منہ پہ نقاب ہیں، لوگ ڈکیتی کر کے چلے گئے کہ کون تھے، لیکن وہ پھر ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور بعد میں لوگ انکلوڈ ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ پولیس نے جو ایویڈنس تھی وہ ایویڈنس نہیں اکٹھی کی اور صرف ریلائی کیا انہوں نے ایک اور ملزم کے بیان کے اوپر، خود کوئی کام نہیں کیا۔ اب قانون کی یہ ایک سیٹلڈ لا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، برطانیہ میں، امریکہ میں، دیگر جورسڈکشنز میں، کہ جو شریک ملزم ہوتا ہے اس کے بیان کو ایک دوسرے کے خلاف کبھی تسلیم نہیں کیا جاتا، کیونکہ پریزمپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ دوسرے کے اوپر الزام لگا دے گا، تو اس کے بیان کی کوئی قانون میں اور قانون شہادت میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پولیس ساتھ ریکارڈ پیش کرتی جیو فینسنگ کا، ویڈیوز پیش کرتی، اور وہ ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی، جبکہ وہ اب سوشل میڈیا پہ وہ چل رہی ہیں وہ ساری چیزیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کے کیس کے اندر یہ پولیس کی سراسر نااہلی ہے، اور اس نااہلی کو آپ نظام انصاف کے اوپر ایک سوال اٹھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ پروسیکیوشن کا کام تھا، پروسیکیوشن عدلیہ کے سامنے وہ ایویڈنس نہیں پیش کر سکی جو کہ وہ پیش کر سکتی تھی پروفیشنلی۔ شہریار آفریدی صاحب کا جہاں تک کیس کا تعلق ہے، ان کی جو حراست، مجھے اب کیس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا، لیکن جو ان کی حراست کو غیر قانونی غالباً قرار دیا گیا ہوگا وہ ایم پی او کے تحت دیا گیا ہوگا۔ اچھا، ٹھیک، صحیح ہے۔ اب اگر یہی ایویڈنس، اب کیونکہ یہ جو ویڈیو اگر موجود ہے تو یہ تو ایک سامنے انسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے، موجود ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو پروسیکیوشن کو اس حساب سے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن وہ جس طرح شاہد بھائی کہہ رہے تھے کہ اب دیکھیں کل رات کو ندیم افضل چاند، ان کے والد کو گرفتار کر لیا، 75 سالہ والد کو ان کو گھر سے اٹھا کر لے گئے، اور اس سے معاشرے میں کیا تاثر پھیلا۔ یہ تاثر کہ ملک میں اس وقت لاقانونیت ہے، وہ بھی، اور حماد اظہر صاحب کے والد کو بھی، اور یہ تاثر اس وقت ملک میں عام ہے کہ قانون کی عملداری ختم ہو چکی ہے، لوگوں کو رہا کیا جاتا ہے۔ اچھا، میں اس پہ بالکل، آپ نے بڑا انٹرسٹنگ، یہ بھائی صاحب اب چونکہ آپ تو وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور آپ کی نظر سے سب چیزیں گزری ہیں، لگتا ہے کہ جرم ہے سر نہیں، یہ جرم ہو چکا ہے، مطلب نہیں، میں تو اس پہ ہوں کہ ابھی فواد صاحب میرے شو پہ تھے ایک دن، انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر کو جب یہ 14 اگست والا 31 اگست کی رات کو ہوا، دروازے بند کر لیے گئے، تو ہم نے پولیس سے کہا کہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس پہ اٹیک ہے، آپ اس کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کریں، اور انہوں نے نہیں کیا۔ کیا اگر اس دن یہ سب کچھ ہوا ہوتا تو ظاہر ہے کہ اب نہیں ہوتا یہ جو آج ہو رہا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ اب ہو رہا ہے جب آگ جو ہے وہاں تک پہنچی ہے جہاں جن کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے تھی، وہاں تک کیوں نہیں ہوا؟ اور اب ہم سویلین رائٹس، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو بھی پتہ کریں۔ اب ہم کس بات کا پتہ کریں گے؟ جو ابھی ہوا ہے اس کو تو کچھ کر لینا۔ اگر آپ پروسیکیوٹ نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی ریٹ نہیں ہے۔ یہاں بہت کچھ ہوا ہے ملک کے اندر، لیکن سر پھر وہی بات ہوگی کہ سویلین جو لوگ ہیں، عام شہری ہیں، ان کا جب چلے گا، کون کہتا ہے آپ اس میں آپ نہیں کر سکتے؟ مشکل کام ہے۔ آپ صرف یہاں کوئی ملٹری کورٹس نہیں ہے، ماشاء اللہ سمری عدالتیں ہوتی ہیں، وہ فوج کے قانون کے تحت پروسیکیوشن کر سکتی ہیں، اور وہ میری جہاں تک سمجھ ہے اگر کوئی سازش کے تحت فوجی بھی انوالوڈ ہو اور پھر سویلین ان کے ساتھ انوالو کیے جاتے ہیں، آپ کے پاس بہت قانون ملک میں موجود ہیں۔ اس کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ اندرونی طور پہ بھی کچھ لوگ ملوث تھے یا ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میں دیکھیں یہ اسپیکولیشن پہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بات بڑی سیدھی ہے کہ سیدھا ATA لگتا ہے یہاں پر، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو کیا عمران خان صاحب کے اوپر بھی لگ سکتا ہے؟ اگر وہ سازش میں ملوث ہیں، ایسا ایویڈنس ہے تو وہ بھی لگ جائے گا، کیونکہ سازش میں صرف جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، جو اس کانسپریسی اگر ہوئی ہے، اگر آپ پروو کر سکتے ہیں کانسپریسی کو تو پھر وہ بات بن جاتی ہے۔ تو کیسے پروو کریں گے؟ یاسمین راشد صاحبہ کا کیس ایک سامنے موجود ہے، اس میں تو آپ نے استغاثہ کی کارکردگی دیکھ لی ہے، کیسے ثابت کریں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ کو ایویڈنس جو اکٹھا کرنا پڑے گا، جو اب الیکٹرانک ایویڈنس ہے اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہمارے ملک کی عدالتوں میں
ایک بہت بڑی ایمبیگوٹی ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. پوری دنیا میں ایڈمیسیبل ہو گیا ہے اور اس سے پروسیکیوشن ہو جاتی ہے. ہمارے کوئی ایسا میجر کیس نہیں ہے جہاں پر الیکٹرانک ایویڈنس کے ذریعے آپ نے، حالانکہ قانون موجود ہیں، آپ کسی کو پروسیکیوٹ کر سکیں. بس اب الیکشنز پہ بھی میں تھوڑا سا پوچھ لوں، پھر میں بریک پہ جاؤں. انتخابات کے اوپر مولانا کا جو پہلے میں نے آپ سے پوچھا، انہوں نے صاف کہا کہ پہلے ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، ہم دیکھیں گے پھر آگے بڑھنا پڑے گا یا کیا کرنا پڑے گا. یعنی انہوں نے ایک سوال اٹھا دیا ہے کہ شاید وقت پر انتخابات نہ ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وقت پر انتخابات نہیں ہوں گے؟ دیکھیں میرے صدر ہیں، میں جنرل سیکرٹری ہوں، تو گڑبڑ ہو جائے گی. نہیں مگر آپ پی ایم ایل این بھی ہیں، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے نا. آپ کے پاس چوائس، میں حقیقت سے کہ آپ انتخابات ڈیلے ہوں، یہ چوائس نہیں ہونی چاہیے، نہ ہے. آپ انتخابات جب بھی ٹائم آئے گا، وہ اگر اسمبلی پوری ٹائم کرتی ہے تو 60 دن ہے، نہیں کرتی ایک دن بھی کم ہوتا ہے تو 90 دن تک ہو سکتا ہے، اس کے اندر الیکشن کرا دیں. اور معاشی صورتحال جس کی بار بار سب بات کر رہے ہیں، معاشی صورتحال الیکشن نہ کرانے سے بہتر ہوگی تو الیکشن نہ کرائیں. اور اگر الیکشن ہو گئے اور اس کے بعد کوئی تسلیم نہ کرے اور ایسا ہی بحران پھر شروع ہو جائے، پھر یہ رسک آپ کو لینا پڑے گا. الیکشن آپ کو قبول کرنے پڑیں گے. ایسے الیکشن ہو گئے جن پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا. تو انگلی تو پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے اٹھائی. مطلب آپ دیکھیں کہ 13 کے انتخابات کے بعد بھی انگلیاں اٹھی. انگلیاں اٹھی، 18 میں بھی اٹھی ہیں، 18 میں بھی اٹھی ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ نہ ہو، کیونکہ آپ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور میں یہ بھی آپ کو ضرور کہہ دوں کہ اگر آپ نے الیکشن سے پہلے آگے کا راستے کا تعین نہیں کیا تو الیکشن بے سود ثابت ہوں گے، کچھ نہیں دیں گے. اس کی آج ذمہ داری ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور ایک وے فارورڈ، ایک ایجنڈا طے کریں جس پر پاکستان چلے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ناظرین کہ آگے کا رستہ کیا ہوگا. پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے اس میں ایک خلا بہرحال بن گیا ہے. تحریک انصاف ایک سیاسی حقیقت ہے، اس کے الیکٹیبلز بے شک ادھر ادھر بکھر جائیں، اس کا ووٹر بھی موجود ہے. تو یہ خلا کون پر کرے گا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا بھائی صاحب، چونکہ بات ہو رہی ہے، پھر میں مصطفیٰ صاحب سے بھی یہ پوچھوں. یہ بتائیے کہ اب تحریک انصاف تو بکھر گئی، جیسے مصطفیٰ بھائی کا یہ کہنا ہے کہ جیسے بنی تھی شاید اسی طرح سے، لیکن دباؤ بھی ہے، واٹ ایور، لوگ ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں تسبیح کے دانوں کی طرح. آپ کے ہاں ابھی تک لوگ نہیں واپس آئے یا آپ لے نہیں رہے؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ لینا ہے. کوئی گیا بھی نہیں ہے نا. پچھلے 18 میں بہت سے لوگ گئے تھے سر، آپ کی ٹکٹ لے کے. وہ 18 والے وہ اور لوگ تھے جو اس کے بعد ہیں اور جماعت کے اندر ہیں، تو ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے تھے. امیدوار ہیں، پی ایم ایل این کے ساتھ امیدوار ہیں. لیکن تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں ان کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس وقت ایک گو کسی کے؟ ہاں، جو ان کو ووٹ دینا چاہتے تھے یا دیتے تھے، ان کے لیے اب چوائس کیا ہوگی یہ وقت بتائے گا. یہ پولیس اسٹیشن میں پتہ لگے گا وہ کون سی جماعت کو دیں گے. جی، خالی جگہ کون پر کرے گا؟ نہیں، اگر پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لیتی ہے، جو کہ ہر سیاسی جماعت لیتی ہے. کون سی پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی بہادر آباد، پی ٹی آئی حقیقی؟ ہاں، یہ مجھے پتہ نہیں ہے کیا بنے گا، کیا ہوگا، یہ وقت بتائے گا. تو یہ ووٹر ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کو ووٹ دے گا. تو کوئی نئی سیاسی جماعت کا کوئی وجود سامنے نہیں آ سکتا؟ سیاسی جماعت نہیں بھی آ سکتی ہے. الیکشن میں وقت کم ہے، 5-6 مہینے رہ گئے ہیں. مشکل فیصلہ ہوگا. لیکن میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ جب تک آپ ابھی بیٹھیں گے نہیں، پھر آگے معاملہ چلنا نہیں ہے. تو آگے کے رستے کے لیے آگے کے راستہ ایجنڈا طے کریں. باقی یہ ایک دوسرے کی سیاسی باتیں مت کریں. اس ایجنڈے میں بھی تو آپ کو پی ٹی آئی کی ضرورت ہوگی. جی بالکل، پی ٹی آئی کو شامل کرنا پڑے گا آپ کو. جو بھی بہادر آباد والی کو بلا لیں، جو بھی. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بات میرے خیال سے شاہد بھائی کی بالکل ٹھیک ہے. اور شاہد بھائی ہم کافی عرصے سے 4-5-6 مہینے سے پچھلے یہ گفتگو کر بھی رہے ہیں کہ ہم ٹیکٹیکل لیول کی بہت سی چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں. کہ روزمرہ جو ہماری ٹاک شوز کے اندر بھی گفتگو ہوتی ہیں، وہ ڈیلی کی بنیادوں پہ جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا ساری انرجیز اس طرف لگا دیتے ہیں. جو بڑا سوال ہے ہمارے آگے وہ یہی ہے کہ کیا ملک چل رہا ہے؟ کیا یہ ملک 24 کروڑ ہماری عوام ہے ان کے لیے ڈیلیور کر رہا ہے؟ کیا ہمارے ہاں نظام انصاف ایسا موجود ہے کہ جس کے اوپر اس ملک کے ہر شہری کو اعتماد ہو؟ کیا ہمارے ہاں ہماری معیشت جو ہے اس کے اوپر کسی بھی ہمارے ملک کے شہری کو یہ اعتماد ہے کہ وہ معیشت اس کے لیے کام کر رہی ہے اور اس کے اندر وہ گرو کر سکتا ہے؟ کیا ہمارے ہاں تعلیم کا نظام ایسا موجود ہے کہ جس کے اوپر ہم یہ
بات کہہ سکیں کہ ایک شخص پورے پاکستان میں چاہے اس کا جس بھی کیا ہمارے ہاں ایسا میڈیا موجود ہے چوتھا ستون جو کہ آبجیکٹیو جرنلزم ہو رہا ہو؟ کیا ہمارے ہاں ڈیفیمیشن لاز موجود ہیں؟ تو ہم اس وقت ایک اپنی 75 سالہ تاریخ میں ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ جو ڈسکشنز اور ڈبیٹ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے. بالکل. اور وہ ڈسکشن اور ڈبیٹ یہ ہے کہ کیا ملک بیونڈ دس چلنے کے لیے وائبل رہ گیا. وہ مرفیز لا ہے کہ if anything can go wrong it will eventually go wrong. ہم نے اتنی غلطیاں کی ہیں ان 75 سالوں میں کہ وہ ساری غلطیاں اکٹھے ہو کر وہ ایک طوفان کی صورت میں ہمارے سامنے آ کر موجود ہیں. مگر آپ چونکہ خود نوجوان ہیں تو میں آپ کو اس لیے نہیں پھر بھی ہیں اگر 70 سال کے ہو سکتے ہیں تو آپ بھی ہو سکتے ہیں. مگر یہ بتائیے کہ یہ جو ویکیوم ہے اور ایک نوجوان ووٹر آ رہا ہے وہ 1.5 کروڑ اس کی تعداد بتائی جا رہی ہے, وہ کہاں جائے گا سر؟ اسما بہن یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ انفارچونیٹ تو نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی ایک لاجک ہے کہ جو ہماری ایگزسٹنگ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو حکومت کے اندر موجود ہے, وہ بڑا جو چنک ہے جو 64% 65% پاکستان ہے جو 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کا ہے, اس کے اندر اس کی کوئی اپیل نہیں ہے. اور ان کے پاس اگر ایک ہی آپشن ہے تو وہ آپشن سامنے موجود ہے. 25 لاکھ نوجوان ہر سال ہماری جاب مارکیٹ میں ایڈ ہوتا ہے, اور یہ جو خراب معاشی صورتحال ہے یہ نمبر اور اوپر جائے گا. کوئی نوکریوں کا بندوبست نہیں, کوئی روزگار کا بندوبست نہیں, متبادل قیادت بھی نہیں ہے, متبادل قیادت تاحال. ایک بڑا انٹرسٹنگ سروے ہوا اور اس سروے کے اندر 53% لوگوں نے کہا کہ جی اگر نئی کوئی جماعت بنے تو وہ اس اپنی پچھلی جماعتوں کو چھوڑ کے اس کی طرف جا سکتے ہیں. اس 53% کے اندر 40% جو لوگ تھے, جو سب سے بڑا طبقہ تھا, ایک بڑا چنک تھا, وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا تھا, اور یہ 9 مئی سے پہلے کا سروے. اب تو صورتحال یکسر جو ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی قیادت موجود نہیں ہے جو اس طبقے کے لیے کوئی بات کر سکے, کوئی انہیں ایک راستہ دکھا سکے, کوئی ان کے لیے امید پیدا کر سکے. اس میں پھر نئی جماعت ہم میرے خیال میں تو اسما بہن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2023 کا جو الیکشن ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا آخری الیکشن ہے. اللہ تعالیٰ ان صاحب کو زندگی دے. سیاسی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 2023 ان کا آخری الیکشن ہے, زرداری صاحب کا آخری الیکشن ہے, اور عمران خان. اس ملک کے اندر آلٹرنیٹ پولیٹیکل فورسز تیار ہونی ہے اگر ان کو آرگینکلی ہونے دیا جائے. اگر آپ نے مصنوعی کھاد لگا کے آپ نے یہ گروپ تیار کر دیا, وہ گروپ تیار کر دیا, تو یہ ہونا ہے. اگر آپ اس کو آرگینکلی ہونے دیں گے تو ہو جائے گا. تو یہ بھائی صاحب پھر یہ جی ایچ کیو کے گملے سے اگنے والی کوئی نئی جماعت ہو سکتی ہے یا آرگینک ہوگی, یعنی خود بخود جو اگے گی؟ نہیں, وہ امکانات کیا اگنے والی جماعتیں ختم ہی ہو جائیں تو بہتر ہے. انہوں نے کچھ دیا نہیں ہے پاکستان کو, یقین کریں. اب آگے کیا ہوگا سر؟ آگے اللہ کرے کہ ایک آرگینکلی ایک نظام میں سے اصلی تے وکھری ٹائپ کی مطلب جو ہے وہ جماعت آ نہیں. ایک دیکھیں جماعت کی اسپیس کریٹ ہوتی ہے جب جو جماعتیں موجود ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی ناکامی نظر آتی ہے. آج ناکامی یہ ہے کہ ہر جماعت جو اس وقت ہے ملک کے اندر وہ اقتدار میں رہ چکی ہے. پچھلے 2 سال میں سارے اقتدار میں رہ چکے ہیں, تو ڈلیور وہ نہیں کر پائے. حالات اتنے مشکل ہیں, اور اگر وہ آج بھی اکٹھے نہ ہوئے, ایک ایجنڈا طے نہ کیا, تو کل ڈیفینیٹلی ایک اسپیس نکلے گی, 1 یا 2 یا 3 جماعتیں اور آئیں گی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ مریم نواز ہوں یا بلاول بھٹو ہوں یہ متبادل قیادت بن سکتے ہیں؟ دیکھیں جماعت میں لوگوں کو اعتماد نہیں ہے نا, وہ ڈلیور نہیں کر سکی نا جماعتیں. یہ ان کی غلطی ہو یا نہ ہو, حالات ہی ایسے ہیں کہ وہ ڈلیور نہیں کر پائے. اور آج بھی اگر وہ آپس میں بیٹھیں گے نہیں, کوئی ڈائلاگ نہیں کریں گے, راستے کا تعین نہیں کریں گے, یہ اگلی جو حکومتیں یہ ماضی کی حکومتوں کی طرح نہیں ہو سکتی. ایک بہت میسو ریفارم, ایک ریڈیکل ریفارم, پورے نظام کی تبدیلی آپ کو چاہیے, ورنہ یہ چل نہیں سکتا. تو وہ کون کرے گا؟ یہ تو چیلنج ہے سیاسی جماعتوں کے لیے. اسی وقت کرنا پڑے گا نا, یہاں پر آپ نے ایک طرف ملک کو چلانا بھی ہے ان مشکل حالات میں, اور ریفارم بھی کرنا ہے. دونوں چیزیں اکٹھی آپ کو کرنی پڑیں گی, اور اس کے لیے یہی ٹائم ہے جس میں اس کے لیے کیا صلاحیت ہے نظام میں, کیا صلاحیت ہے جماعتوں میں, یہ وقت بتائے گا. نہیں سر, سیاسی جماعتوں نے ایسا نہیں ہے کہ مایوس کیا ہے, ہمیشہ ان کو ڈیلیور ہی نہیں کرنے دیا گیا نا. یہ بھی تو اپنی جگہ پہ فیکٹ ہے کہ ان کے لیے بھی ایک ایسی فیزیبل انوائرمنٹ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی کریٹ نہیں ہونے دی, جو پاکستان کی اوریجنل سیاسی جماعتیں بھی تھیں. نہیں, دیکھیں بشمول آپ کی جماعت, سیاست دانوں کو ہی پنپنے نہیں دیا گیا, لوگ چھوڑ گئے. آج آپ کو بہت کم لوگ ملے تھے, آپ 10 آدمی کی کابینہ نہیں بنا سکتے ہیں پوری قومی اسمبلی میں سے, یہ حقیقت ہے. آپ سینٹ کی حالت دیکھ لیں,
جہاں پر پاکستان کے کسی شخص کو لا سکتے ہیں وہاں آدھے سینیٹر آج پیسے دے کر آئے ہیں. تو آپ بھی سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں؟ شوق تو نہیں ہے جماعت بنانے کا, لیکن رول آؤٹ نہیں کر رہے آپ. نہیں, رول آؤٹ دیکھیں ہر کام کا پرپز ہونا چاہیے نا. اگر جو موجودہ سیاسی جماعتیں ڈلیور کرتی ہیں تو کسی سیاسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو نہیں. اگر آج یہ بیٹھ جاتے ہیں تو ملک کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اور ملک آگے بھی چل سکتا ہے اور یہ ہم انتشار سے بچ سکتے ہیں. تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کر رہی؟ نہیں, میں تو کہتا ہوں بیٹھے نا, بھی وقت ہے, وقت موجود ہے. تو سب 14 جماعتیں تو بیٹھی ہوئی ہیں. بیٹھی ہوئی, پھر وہی طے کر لیں آپس میں بیٹھ کر. لیکن پھر جو دوسری جماعت نہیں ہے اس کا کیا بنے گا؟ ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد نگران سیٹ اپ بنے گا تو ظاہر ہے کہ اپوزیشن سے بات کرنی ہے. اپوزیشن میں کون ہوگا جس سے بات ہو سکتی ہے, اور کیا نگران سیٹ اپ جو ہے اس کے وہ ایک باہمی ہم آہنگی سے بن سکتا ہے, اور پنجاب کی سیاست پہ بھی تھوڑی سی بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مستقبل کا پیش منظر جو ہے, اور خاص کر کے اب الیکشنز, نگران سیٹ اپ, آپ کو کیا لگ رہا ہے مصطفیٰ بھائی کہ یہ سب چیزیں اس کے لیے کہ آپ کو لیجٹمیٹ اپوزیشن چاہیے, ورنہ تو انتخابات بھی اور سیٹ اپ کو بھی کوئی تسلیم نہیں کرے گا, اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسما بہن, ہم یہ تو چیزیں اس وقت ہوں گی, وہ کہتے ہیں نا ایک مثال ہے کہ سر سلامت ٹوپی ہزار, کہ ٹوپیاں ہم پہنتے رہیں گے سر سلامت رہے. ہم اس وقت جس کرائسس کی جو گریوٹی ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر پا رہے کہ ہم پاکستان کس نہج پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے, محترم ڈار صاحب آ کر لوگوں کو تسلیاں دیتے رہیں, لیکن دا پوائنٹ از کہ چیزیں نہیں ٹھیک چل رہی. آپ کے جو دوست ممالک ہیں وہ آپ سے کافی ڈسٹنس ایک نظر آ رہا ہے. ایک جو آئی ایم ایف نے شرط رکھی تھی مثال کے طور پہ کہ جی کہ آپ $5 ارب اکٹھا کر لیں تو ہم آپ کو پیسے دے دیں گے, وہ $5 ارب ہم نہیں اکٹھے کر سکے. تو ہم بڑے مشکل حالات میں ہیں, اور جس طرح شاہد بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ریڈیکل ریفارمز کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر, اور وہ ریفارمز سولوشنز بھی پتہ ہیں. اگر آج سولوشنز پتہ ہیں اور جو جماعتیں حکومت میں ہیں یا پچھلے سال پہلے پی ٹی آئی رہی ہے تو وہ سولوشنز کو امپلیمنٹ تو نہیں کر سکے. اب بیوروکریسی کی ریفارمز, جوڈیشل ریفارمز, ان ساری چیزوں کے اوپر دتھے موجود ہیں, فائلوں کی فائلیں موجود ہیں, کاغذ سیاہ کیے جا چکے ہیں کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, لیکن کوئی کر ہی نہیں رہا. معیشت کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو اٹس ناٹ راکٹ سائنس کہ آپ نے اپنے اخراجات کم کرنے ہیں, اپنی آمدن بڑھانی ہے, ایکسپورٹس بڑھانی ہے, آپ نے جو باقی پرائیویٹائزیشن ہے وہ آپ نے کرنی ہے. یہ چیزیں تو کیا انتخابات کے بعد یہ ہو جائے گا یا پھر وہی سرکل چلے گا؟ شاید بھائی کہہ رہے تھے کہ انتخابات سے آپ آج کے دن کی بات کریں نا, پچھلے سال کی بات کریں, 3 سالوں کی بات کریں کہ کس نے یہ کام کیا, تو پھر ٹائم بہت کم ہے. تو جو جماعتیں اب نہیں کر سکیں تو وہ انتخابات کے بعد یہ کام کریں گی. تو پی ٹی آئی میں سے کس سے بات کی جائے؟ تو اس ساری صورتحال میں راستہ تو سیاستدانوں کو نکالنا پڑے گا. اسٹیک ہولڈرز, اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے. جس طریقے سے جوڈیشری کے اندر لڑائی پڑی ہوئی ہے, جو واضح ڈویژن ہے 8 ورسز 7 یا 7 ورسز 8, آپ اس کو جس طرح بھی دیکھنا چاہیں, اس کو بھی سیٹل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. پورا کا پورا ملک ایک عجیب کیفیت سے گزر رہا ہے کہ جہاں پر انسٹیٹیوشنل انٹیگریٹی جو ہے, آئین آپ کا فریکچر ہو چکا ہے, سب ڈسکریڈٹ ہو گئے, پارلیمنٹ کی کوئی سینکٹی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. کس نے ریسکیو کرنا ہے؟ ہم نے ریسکیو کرنا ہے. بالکل, اگر ہم میڈیا کی بات کریں ان کو ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے تو پھر, لیکن بھائی صاحب یہ ٹائم بہت کم ہے نا, یہ تو ساری بات وقت کی ہے. تو گل ویلے دی پھل موسم دا, وہ والی بات ہو گئی. دیکھیں, اگر آپ ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں نا تو کوئی بڑی مشکل نہیں ہے. تو ملکی مفاد تو سر ایک ایسی ٹرم ہے, ہم سب بلوطنی کے دعوے دار رہتے ہیں, بات ملک کے مفاد کی ہے. سیاست کو ایک طرف کر دیں, یہ سب باتیں ایک طرف کر دیں, آگے کا ایجنڈا ڈیسائیڈ کر لیں. کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتی, سارے مل کر بھی شاید نہ کر سکیں, تو پھر کچھ تو کریں نا. آپ صرف اگر آج میرا حال یہ ہو کہ مجھے اقتدار دے دو, دیکھو پھر میں کیا کرتا ہوں, یہ بات اب نہیں چلنے والی. اب لوگ قبول نہیں کرتے, لوگوں نے سب کو آزما لیا ہے. جو بھی خرابی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی صرف ناکامی ہے, یہ پورے نظام کی ناکامی ہے. نظام نہیں ڈیلیور کر پایا, نظام
نہیں ہمیں یہاں پہنچایا ہے. لیکن بس صاحب ریالٹی یہ ہے کہ تقسیم اتنی ہے. اچھا جی عدلیہ کو ٹھیک کرنا ہے تو کہ عدلیہ کے کن ججوں کو جو ہے وہ ان سے بات کی جائے اور کن سے نہ کی جائے. اچھا آپ نے سیاسی جماعتوں سے بات کرنی ہے تو کس سے بات کی جائے کس سے بات نہ کی جائے. سیاسی جماعتوں کے اندر کس سے بات کی جائے کس سے بات نہ کی جائے. ہر شخص جو ہے اس پہ سوال اٹھا دیے گئے. نہیں سیاسی لیڈرشپ ہے, چیف جسٹس ہیں, یہ دیکھیں یہی 6-8 لوگ ہیں ملک کے اندر جن کو بیٹھنا پڑے گا. آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ معاشی مسئلوں کے اوپر ہم جو ہے مداخلت نہیں کریں گے. کتنے سال لگے سر اس بات کو؟ معاشی اس فیصلے تک مسئلوں آنے میں میں مداخلت کی بات نہیں ہوتی. اگر وہ فیصلے ہی نہیں کریں گے تو کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. اگر آپ کہ فیصلے ریکو ڈک ہوں گے پھر کوئی انویسٹ نہیں کرے گا. میں یہی آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کتنے سال لگے یہ فیصلہ آنے میں؟ وہ تو جو جا رہے ہیں 3-4 مہینے مہینے میں, اگلا اس کے بعد جائیں گے وہ کیا کریں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ فیصلے ایسے نہیں ہوں گے؟ فیصلے سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. 28 جولائی 2017 کا فیصلہ ڈیفینڈ کر دینا, کیا یہ اچھا فیصلہ تھا؟ کہہ دیں. میں آپ کے ایسے فیصلے نہیں کرنا, یعنی آپ قانون کتابوں میں لکھنے کے قابل نہیں ہیں. لوگ ہنستے ہیں, میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, میں نے فیصلے دکھائے لوگوں کو, لوگ ہنستے ہیں کہ یار کیا ہو رہا آپ کے ملک میں, کیا ہوگا. آخری چند سیکنڈز ہے, پھر کیا کیا جائے؟ بات چیت کے علاوہ بات چیت نہیں ہے, یہ منصوبہ بندی ہے. آج آپ سب نے بیٹھنا ہے, آگے کا ایجنڈا طے کرنا ہے, وے فارورڈ طے کرنا ہے, اور سب نے مل کر امپلیمنٹ کرنا ہے, پھر کام چلے گا. تو اس کی اس وقت ماحول آپ کو لگتا ہے کہ موجود ہے؟ ماحول نہیں ہو, سڑکوں پہ فیصلہ کرا لیں, یہ ہوگا. آپ کی معیشت جہاں کھڑی ہے جیسے مزید تباہ حال ہوئی, ایک بریکنگ پوائنٹ آئے گا, لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. یہ تو ہمارے عوام کی مہربانی ہے کہ وہ اس 50% مہنگائی میں بھی سڑکوں پہ نہیں آئی. جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے اسی بات کو سمجھا جائے, جو عوام کی نبض ہے اس پہ ہاتھ رکھا جائے, فیصلوں میں عوام کو بھی شریک کر لیا جائے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.